بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں پہ حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ اسلامی تاریخ کے 9 بڑے سپہ سالار۔ نمبر 9، سیف الدین قطز۔ مصر و شام کے بحری مملوکوں سلطانوں میں تیسرے سلطان بنے، جنہوں نے 1259 سے 1260 تک حکومت کی۔ ان کی قیادت میں بحری ملوکوں نے جنگ عین جالوت میں منگولوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ اگرچہ قطز کا دور مختصر تھا، وہ اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ملوک سلطانوں میں سے ایک ہیں۔ انہیں سلطان المظفر کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ جنگ عین جالوت کے بعد مملوک بادشاہ سیف الدین قطز کو فیبرس نے 24 اکتوبر 1260 میں قتل کروا کے حکومت پر قبضہ ہوا۔ جنگ عین جالوت 3 ستمبر 1260 658 ہجری میں مملوک فوج اور منگولوں کے درمیان تاریخ کی مشہور ترین جنگ، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطز اور اس کے مشہور جرنیل رکن الدین ویبرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جالوت میں لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام، یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گیا۔ جنگ میں ایل خانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار قطبہ مارا گیا۔ نمبر 8، سلطان جلال الدین خوارزمی۔ خوارزم شاہی سلطنت 1190 سے 1220 تک قائم رہنے والی مسلم بادشاہت ہے۔ خوارزم شاہی سلطنت فارسی خواز، مشبیان، وسط ایشیا اور ایران کی ایک سنی مسلم بادشاہ تھی، جو پہلے سلجوقی سلطنت کی متحد تھی۔ 11ویں صدی میں آزاد ہو گئی اور 1220 میں منگولوں کی جاریت تک قائم رہی۔ جس وقت خوارزم خاندان ابھرا، اس وقت خلافت عباسیہ کا اقتدار زوال کے آخری کنارے پر تھا۔ سلطان کے قیام کی حتمی تاریخ واضح نہیں۔ خوارزم 992 تا 1041 غزنوی سلطنت کا صوبہ تھا۔ نمبر 7، طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد 675 عیسوی 55 ہجری میں الجزائر کے مغربی صوبے بحران میں پیدا ہوئے۔ زندگی کی 45 بہاریں دیکھنے کے بعد 720 عیسوی اور 101 ہجری میں وفات پائی۔ 711 اور 718 عیسوی میں ویساگوتھک اسپانی موجودہ اسپین اور پرتگال پر مسلم اموی فتح کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کے ہمراہ شمالی افریقہ کے ساحل سے بنائے جبل الٹر کو عبور کیا۔ انہوں نے اپنی فوجوں کو اس مقام پر مستحکم کیا جسے جبل الٹر کی چٹان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جبل الٹر عربی نام جبل الطارق کا اسپانی مقص ہے، جس کا مطلب ہے حریق کا پہاڑ، جو طارق بن زیاد کے نام سے موسوم ہے۔ طارق بن زیاد کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے اندلس کے ساحل پر پہنچ کر اپنے بحری بیڑوں کو آگ لگا دی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی فوج کے سپاہی واپسی کے بارے میں نہ سوچیں۔ ان تمام امور کے باوجود طارق بن زیاد کا نام تاریخ میں امر ہو کر معتدل مقامات کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے۔ سال 2012 میں برطانیہ کے مرکزی بینک نے جبل الٹر کی حکومت کے لیے 5 پاؤنڈ کا ایک کرنسی نوٹ جاری کیا، جس پر طارق بن زیاد کی تصویر تھی۔ نمبر 6، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے ایک صلیبی جنرل سن 1179 عیسوی میں جب مسلمان کا ایک قافلہ شام سے مصر کی طرف ممول کے سفر پر تھا،
یہ ان دونوں کی بات ہے جب صلاح الدین رحمۃ اللہ کی ایوبی سلطنت پر حکومت تھی کہ رستے میں صلیبی جنرل جس کا نام بنس تھا، جو نصرانی حکمران تھا، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قافلے کو روکا، ان سے مال و اسباس میں سب مواشی چھین لیے، تقریباً 2 لاکھ دینار لوٹ لیے، جبکہ اس نے بس قافلے میں عورتیں بچے بھی سوار تھے، ان سب کو بے دردی سے لوٹا گیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نزیبا کلمات بھی کہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا پروردگار مجھے سے نصیب فرما، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بیت المقدس کی آزادی نصیب نہ ہو، مجھے اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلیبی جنرل بنس کو شکست دینے کی توفیق عطا فرما۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور صلاح الدین شیب یاب ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین 2 سال تک سیدھے لیٹ کر نہیں سوئے، وہ ہر وقت غم و غصے میں رہتے کہ کب اس جنرل بنس کا سامنا ہو۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر سن 1183 میں صلاح الدین ایوبی نے پوری طاقت کے ساتھ صلیبی فوجوں کا مقابلہ کیا، آخرکار بیت المقدس آزاد کروا لیا۔ جب جنگ کا اختتام ہوا تو بیت المقدس کے اندر نہ گئے، باہری آپ نے کھڑے ہو گئے، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ بنس کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ وہ خیمے میں چھپا بیٹھا تھا، اس کو پکڑا گیا اور صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گئے۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی نظر گستاخ پر پڑی تو آپ فوری کھڑے ہو گئے، چہرے پر شدید غم و غصے کے ساتھ بولے، میں تجھے بہت عرصے سے تلاش کر رہا تھا، تو نے کہا تھا کہاں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ جنرل خوف سے کانپ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نمبر 4، سلطان محمود غزنوی۔ سلطنت غزنویہ 976 عیسوی سے 1186 عیسوی تک قائم رہی، جس کا دارالحکومت افغانستان کا شہر غزنی تھا۔ اس کے سب سے مشہور حکمران سلطان محمود غزنوی تھا، جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومنات پر حملہ کر کے بطور بت شکن خود کو طریق میں امر کر دیا، جس نے شمالی ہندوستان میں ایک فارسی ریاست کے لیے بنیاد قائم کرنے کا ثبوت دیا۔ اس کا دارالحکومت غزنی اسلامی دنیا کا ایک اہم ثقافتی، تجارتی اور فکری مرکز کی حیثیت سے تیار ہوا۔ اس نے بغداد کے اہم شہر تقریباً مقابلہ کیا۔ دارالحکومت میں بہت سی ممتاز شخصیات جیسے البرونی فردوسی سے اپیل کی۔ وہ پہلے حکمران تھا جس نے سلطان اتھارٹی کا لقب اختیار کیا تھا، جس نے اس کی طاقت کی حد کی نشاندہی کرتے ہوئے خلافت عباسیہ کے سرغنہ کے نظریاتی رابطے کا تحفظ کیا تھا۔ اپنے اقتدار کے دور میں اس نے 17 بار برصغیر پاک و ہند دریائے سندھ کے مشرق کے کچھ حصوں پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ نمبر 3، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، دارقم میں تربیت حاصل کی، شعیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصائب و مشکلات کو کھندہ پیشانی سے جیلے، پوری زندگی ایک عظیم جرنیل کی حیثیت سے میدان جنگ میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے رہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عام مسلمانوں کے لیے بآمور اور مجاہدین کے لیے بالخصوص مشرے راہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بنتے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے مارکے
غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق سمیت تمام جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمکار رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد فتوحات اسلام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قابل رشک کردار نبھایا۔ فارس کے خلاف جنگوں کی کمان اکثر و بیشتر آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رہی۔ جنگ جسر، جنگ عراق، جنگ قدسیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی جرأت و شجاعت کی گواہ ہے۔ مدائن کے فاتح بھی آپ ہیں۔ کوفہ شہر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیا۔ اسلام کے پہلے تیر انداز بھی آپ ہیں، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کی خاطر سب سے پہلے اللہ کے دشمنوں کا خون بہانے کا سہرا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سر سجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں ایک مشرک کو اسلام کی توہین کرنے پر اونٹ کا جبرن مار کر لہو لہان کر دیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات 55 ہجری کو مقام حقیق میں ہوئی۔ وہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ لایا گیا اور مسجد نبی میں نماز جنازہ ادا ہوئی۔ نمبر 2، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام و نسب: خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزومی القریشی المخزومی۔ والدہ کا نام لبابہ بن حارث، یہ ام مومنین حضرت میمونہ بن حارث کی بہن تھی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے بانجے ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ کے خالو ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی نہایت پھرتیلا، چاق و چپن اور جرأت مند تھے۔ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے فرزند ارجمند ہونے کے سبب قبیلے کے ہر فرد کی آنکھ کا تارا تھے۔ جوان ہو کر آپ کے تدبیر، شجاعت کا رنگ اور نکھرا آپ بنو مخزوم کے قابل رشک جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ بدر سے لے کر حدیبیہ تک قریش کے لشکر کی کمان ان کے سپرد رہی۔ اس کے بعد ان کا سینہ اسلام کی نورانی کرنوں سے منور ہو گیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ اور دل آویز ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے ہر مارکے میں شریک رہے اور بہت سے مارکوں میں سپہ سالار بنائے گئے۔ روم و فارس کی فتوحات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ آپ نے ایسی تحریر رقم کی جو تا قیامت بلائی نہ جا سکے گی۔ دمشق آپ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ آپ کے جنگی کارنامے مشہور و معروف ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے مارکے: جنگ موتا، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ تبوک، سریاد موتا الجندل، سریان جان، طلحہ بن خولد اور مالک بن نویرہ کی سرکوبی، مسلح کذاب کی سرکوبی، سر زمین عراق کی 15 جنگیں۔ وفات: 21 ہجری کو مدینہ منورہ میں راہ عالم بقا ہوئے۔ وفات سے قبل اپنا گھوڑا اور اسلحہ جہاد کے لیے وقف فرما دیا، اور جاتے جاتے اپنے شوق شہادت کا عجیب انداز میں اظہار فرمانے لگے، اور ساتھ ساتھ بزدلوں کو پیغام بیداری دے گئے۔ میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، میرے بدن پر کوئی ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں تلوار، تیر اور نیزے کا زخم نہ ہو۔ دیکھو میری موت بستر پر آ رہی ہے، پس بزدلوں کی آنکھیں کبھی میٹھی نیند نہ سو سکے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے زیادہ امید والا عمل اور کوئی نہیں، اور میں اس کو ڈال بنائے ہوا ہوں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی ابن ابی طالب خلیفہ چہارم، خلیفہ راشد،
دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 15 ستمبر 601 عیسوی 29 جنوری پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور دماد تھے۔ عثمان بن عفان کے بعد چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر سن 656 عیسوی سے 661 تک حکمرانی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر مطمئنہ رہنے کے بعد عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان مبارک کو ان کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر شہادت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو گئے اور 22 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر نظام خلافت کو جاری کرنے کے بعد کوفہ کے نزدیک مقام نجم میں دفن ہوئے۔